اور اس کے بعد دیکھیں حضور کی امت میں کتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، صدیق اکبر جیسے، فاروق اعظم جیسے، عثمان غنی جیسی، مولا علی جیسے، یعنی جتنے اچھے امتی رسول اللہ کو ملے ہیں اتنی اچھی امت کسی نبی کو نہیں ملی۔ فرق بتاؤں، فرق ابھی حضرت صحابہ پہ بات کر رہے تھے، سن لے صحابہ کی بات کیا بتاؤں۔ حضرت موسیٰ کہتے چلو لڑیں گے اللہ کے لیے، توجہ توجہ ہے آپ کی، یہی ہے صحابہ۔ حضرت موسیٰ اپنے اصحاب سے کہتے چلو لڑیں گے اللہ کے لیے، قرآن شاہد ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے کیا جواب دیا؟ موسیٰ آپ لڑو اور آپ کا خدا لڑو، ہم تو بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ قوم موسیٰ ہے، یہ اصحاب موسیٰ ہے، یہ حضرت موسیٰ کی قوم کے اکثر لوگ ہیں، اکثر لوگ۔ لیکن سنو، اب بدر میں حضور لوگوں کو روک کر کہتے ہیں میرے صحابہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے تھے، لیکن حادثاتی طور پہ ہم پہ جنگ مسلط ہو گئی، بولو تم کیا کہتے ہو؟ سعد ابن عبادہ اٹھ کر کھڑے ہوتے کہا یا رسول اللہ آپ ہم سے مشورہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم قوم موسیٰ نہیں ہے کہ یہ کہے کہ تو لڑ اور تیرا خدا لڑ، ہم تو آپ کے غلام ہیں۔ جب تک خون کا ایک قطرہ موجود ہے آمنہ کے لال پر غبار بھی آنے نہیں دے۔ اور بات اصحاب رسول کی آئی ہے تو بنگال والوں یہ بھی سن لو سب مل کر کے، لوگ صحابہ پہ بات کرتے تو صحابہ تو ایسے تھے، ابن کثیر نے تو یہ لکھ دیا اور ابن خلدون نے تو یہ لکھ دیا اور ابن اسیر نے تو یہ لکھ دیا۔ میں نے کہا صحابہ کیسے تھے ہمیں ابن اسیر سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ابن کثیر سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اسیر اور کثیر کو اس وقت تو اٹھایا جائے گا جب ہمیں قرآن و حدیث میں وضاحت نہیں ملے گی، جن کے بارے میں قرآن کہہ چکا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اللہ جنت کا وعدہ کرے اور ملا تو فجر میں ڈنڈی مارتا ہے اور کہتا ہے صحابہ ایسے تھے، بتا تیری بات مانے کہ اللہ کی مانے؟ اللہ کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ کلا، یہ تو مناج العربیہ پڑھنے والا بھی جانتا ہے کہ کلا کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وہ کہتے ہیں میں راضی نہیں ہوں، قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی، اور تمہاری ناراضگی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ جس سے اللہ راضی ہو جائے کون ہے یہ صحابہ؟ سن لو صحابہ، ہم سے فجر میں اٹھنا نہیں ہوتا، نیند نہیں چھوڑ سکتے نبی کے لیے۔ صحابہ نے ماموں کو قتل کیا نبی کے لیے، چچا کو قتل کیا نبی کے لیے، ماں کو چھوڑا ہے نبی کے لیے۔ آپ کو حیرت ہوگی، چھوڑنا آسان ہے؟ صحابہ نے مکہ جیسا شہر چھوڑا ہے، لوگ گھر چھوڑ کے جلسے میں نہیں آ سکتے نبی کے لیے اور صحابہ پہ بک بک کرتے ہیں۔ صحابہ نے کیا چھوڑا؟ مکہ جیسا شہر جس میں کعبہ ہے، جس میں زمزم ہے، جس میں حتیم ہے، جس میں مقام ابراہیم ہے اور جس میں صفا مروہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ نبی نے کہا چھوڑو، صحابہ نے پیٹ کر دی کعبے کی طرف، کوئی نہیں رہا مکے میں۔ کیوں؟ اے کعبے کا کعبہ، ہمیں کعبے سے کیا لینا؟ جملے پہ غور کریں، ہمیں کعبے سے کیا لینا؟ کب تک؟ جب تک تو پشت کر دے، جب تک تو پشت کر دے۔ جب تو نے پشت کر دی تو ہم نے بھی پشت کر دی، اور جب تو نے رخ کر لیا تو نماز ختم ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ اب خدا کی نماز بعد میں ہوگی، پہلے رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہوگا۔ کعبہ تو اہم تھا، اہم ہے، اہم رہے گا، لیکن امتحان کی بات تھی تمہارا رخ حضور کی طرف ہوتا ہے یا تمہارا رخ کعبے کی طرف ہوتا ہے۔ صحابہ نے بتایا او جان عالم اگر تو رخ پھیر لے کعبے سے تو ہم بھی پھیر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تو یہ امتحان دینا ہے نا،
کہ کعبے کا کون ہے اور کعبے کے کعبے کا کون ہے. کعبے والا وہی ہے جو کعبے کے کعبے والا ہے. اصل بات یہی ہے، اصل بات. ورنہ متولی کعبہ تو بن کر بیٹھے تھے نا، وہ کہتے تھے ہم ہیں کعبے کے متولی. قرآن نے کہا کعبے کا متولی ہونا اہم نہیں ہے، رسول اللہ کی وفاداری اہم ہے. تو بات دور نہیں نکلے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اندازہ کریں. حضرت طلحہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا. توجہ کریں، یہ ان کی قربانی نہیں ہے. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح امین الامت نے اپنے باپ کو قتل کیا، یہ ان کی قربانی نہیں ہے. فاروق اعظم نے اپنے ماموں کو قتل کیا. صدیق اکبر نے بیٹے سے کہا کہ جب میں تیری تلوار کی زد میں آتا تو باپ سمجھ کے چھوڑتا، خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کے نہیں چھوڑتا، نبی کا دشمن سمجھ کر تجھے قتل کر دیتا. یہ ان کی قربانیاں نہیں ہیں. جو لوگ بیٹھ کر استنجا کرنے کی سنتیں نہ جانے وہ ان صحابہ پر بک بک کرتے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ تو سوچو، ہم نے دین کو دیا کیا ہے؟ آج مسلمان ہونا بڑی بات ہے، لیکن ایک بات کہوں، جو مسلمان ہوتا ہے اس کو عزت ملتی ہے، جو مسلمان ہوتا ہے اس کو نذرانے ملتے ہیں، اسے عظمت ملتی ہے. جو فضائل النبی کے جلسے پڑھتا ہے ان کو کھانا بھی ملتا ہے، پیٹ بھی بھرتا ہے، نذرانے بھی ملتے ہیں. صدیق اکبر نے اس دن فضائل رسالت پڑھے تھے، جن کو نذرانے میں کیا ملا تھا بتاؤں آپ کو؟ اللہ اکبر. توجہ فرمائیں، اگر نظر اسی کا نام ہے کہ کسی کام کے کرنے کے عوض میں دیا جائے تو پھر صدیق اکبر کی نظر سن لے. سب سے پہلا خطیب جس نے عظمت رسالت کھل کر کے پڑھی ہے کعبۃ اللہ کی دیوار سے پیٹ لگا کر، وہ کوئی اور نہیں ہے، اسے دنیا افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر کے نام سے جانتے ہیں. آج تو جن کے دل رسول اللہ کے لیے چھوٹے ہیں وہ بھی عظمت رسالت بیان کر رہے ہیں کیونکہ مل مال رہا ہے. لیکن جس دن صدیق نے عظمت پڑھی تھی رسول اللہ کی، اس دن صدیق اکبر کو پتھر مارے گئے تھے، چپلوں سے مارا گیا، جوتوں سے، پیروں سے منہ کچلا گیا تھا، اور اتنا مارا گیا تھا کہ ادمرہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. لیکن آپ کو بتاؤں، صدیق بے ہوش ہے کئی دن تک. ہوش آیا، آنکھ کھلی، ماں اور پورا خاندان کھڑا تھا. اگر انتقال کر جائیں تو ان سے بدلہ لیں گے، ہوش آ جائے تو پوچھیں گے کرنا کیا ہے. جب آنکھ کھلی تو لوگوں نے کہا ابو بکر کیسے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا. دوسرا سوال خود کر دیا، پہلے یہ بتاؤ میرا آقا کیسا ہے؟ اگر آقا سلامت ہے تو میرا سب کچھ سلامت ہے. لوگ غصے میں گھر چلے گئے، ہمیں اس کی جان کی پڑی، یہ تو کسی اور کے چکر میں ہے. سب گئے لیکن ماں نہیں گئی. ماں ہوتی ہے. ماں بیٹھی نے کہا بیٹا دودھ تو پی لے. کہا ماں جب تک چہرہ رسول نہیں دیکھوں گا نہ کچھ کھا سکتا ہوں نہ کچھ پی سکتا ہوں. اس قربانی کو امت بھول گئی، فراموش کر گئی. ان قربانی آپ بک بک کریں گے، ہم گفتگو کریں گے ان کے کردار پر جن کے لیے رسول اللہ فرمائیں اللہ اکبر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا، جس کو شیطان رستہ دیکھ کر کے رستے سے، جس کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل دے. وہ عثمان ذوالنورین جس کے نکاح میں رسول اللہ کی 2 شہزادیاں آئی. ان کے کردار پہ ہم بات کریں گے. بتاؤ نا مسلمانوں، آپ اپنی بیٹی دیتے ہو کس کو دیتے ہو؟ شرابی کو دیتے ہو. شرابی بھی شرابی کو اپنی بیٹی نہیں دیتا، جواری بھی جواری کو اپنی بیٹی نہیں دیتا، بے نمازی بھی زانی کو اپنی بیٹی نہیں دیتا. جب تم داماد اتنا کردار دیکھ کر کے دیتے ہو تو سید المعصومین نے جو 2 مرتبہ جس کو اپنا داماد بنایا ہے، اس عثمان غنی کا کردار رسول اللہ نے کیسا دیکھا ہوگا. اور ایک خاص بات عرض کروں، حضرت صاحب بیٹی دے تو حال اور ماضی دیکھ کر دے سکتے ہیں، مستقبل پر حضرت صاحب کی بظاہر کہہ رہا ہوں، بظاہر نظر نہیں ہے، لیکن سید المعصومین کا تو حال یہ ہے کہ ماضی بھی ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے، حال بھی وہاں بے حال ہے اور مستقبل بھی وہاں حال کی صورت میں ہے. میرے امام تو یہ کہتے ہیں اللہ اکبر، شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی. جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے قیامت تک کے حالات کیسے چھپ سکتے ہیں؟ جب عثمان غنی کو داماد بنایا اور 1 مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ بنایا تو عثمان کا ماضی بھی دیکھا، حال بھی دیکھا، مستقبل بھی دیکھا.
اپنی بیٹی دی ہے. آپ سے پوچھتا ہوں جب رسول اللہ نے جس کو بیٹی کے لیے منتخب کیا, اور ایک بات اور عرض کروں, صرف 2 پہ اکتفا نہیں کیا, بلکہ جب دوسری شہزادی چل بسی تو کہا کاش میرے گھر میں 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک انتقال کرتی جاتی تو میں 40 کے بعد 40 کے 40 ایک کے بعد ایک عثمان غنی کے نکاح میں دیتا چلا جاتا. آپ سے پوچھتا ہوں ان پہ ہم بات کریں. اور پھر جب بات مولا مشکل کشا کی آتی ہے, پھر علی تو علی ہے نا, اخی رسول, زوج بطول, امام المشارق والمغارب, حلال مشکلات والنوائب, سید الاولیاء, سید السادات. ان پہ کون بات کرے گا؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں تفسیر مظہری میں کہ دور آدم سے لے کے آج تک جو بھی ولی بنا ہے وہ فیضان علی سے ولی بنا ہے. جب علی نہیں آئے تھے تب بھی لوگوں کو ولی بناتے تھے. جو آنے سے پہلے ولی بناتا ہے اس کی ولایت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ ارے علی وہ ہے آصف بن برقیہ کی کرامت پر سر دھننے والوں, جس نے آصف کو ولی بنایا ہے اس کو علی ابن ابو طالب کہتے ہیں. کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. آج کل لوگوں کو نعرہ حیدری سے بھی ذرا تکلیف ہے, اور نعرہ حیدری لگاتا ہے, یہ ادھر تو نہیں ہو گیا. میں نے کہا نعرہ حیدری لگانا یہ مردوں کا کام ہے, مردوں کا. ہاں ہم تو ذکر صدیق بھی کھل کر اور کھل کے کرتے ہیں, اور ذکر علی بھی کھل کے اور کھل کے کرتے ہیں. اسی لیے یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں, دنیا میں ولی صرف سنیوں میں ملیں گے, نہ رافضیوں میں ولی ملتے ہیں اور نہ خارجیوں میں ولی ملتے ہیں. دیکھ لو ان کے یہاں مناظر تو ملیں گے, ولی نہیں ملے گا. مفکر ملے گا, ولی نہیں ملے گا. خطیب ملے گا, ولی نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ ولی علی بناتے ہیں. ہاں یہ جملہ قیمتی تھا لیکن کوئی بات نہیں, اگر آپ ٹھنڈے پڑ گئے تو مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. ولی کون بناتا ہے؟ علی مرتضیٰ بناتے ہیں. اب جو کہتے ہیں ہم علی والے ہیں, ولی تو بتا. اگر تو علی والا ہے تو ولی بتا. بھائی خارجی میں ولی اس لیے نہیں ملتا کیونکہ ولی کے دشمن ہے, لیکن رافضی تیرے یہاں بھی تو ولی نہیں ہے, تیرے یہاں بھی ولی نہیں. کیوں؟ میں نے کہا نہ رافضیوں کی علی مرتضیٰ سے بنتی ہے, نہ خارجیوں سے علی مرتضیٰ کی بنتی ہے. کیوں؟ اگر کسی کی علی سے بنتی ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہے. ہاں کیونکہ ہم علی کو بھی مانتے ہیں, اور علی مرتضیٰ نے جس کے پیچھے 2.5 سال نماز پڑھی اس صدیق اکبر کو ہی مانتے ہیں نا. جس کے پیچھے 10 سال نماز پڑھی اس فاروق اعظم کو ہی مانتے ہیں. جس کے پیچھے 12 سال نماز پڑھی اس عثمان غنی کو ہی مانتے ہیں. تو ہم علی کو بھی مانتے ہیں, علی کی بھی مانتے ہیں. اس لیے ہم سے بڑا مولائی دنیا میں کوئی نہ ہے, نہ تھا, نہ ہو سکتا ہے. کیونکہ سچا مسلمان وہی ہے جو اللہ رسول کو مانے, اللہ رسول کی مانے, اور سچا مولائی وہ ہے جو علی کو بھی مانے اور علی کی بھی مانے. علی کو مانتے ہیں اس لیے علی علی کرتے ہیں, اور علی کی مانتے ہیں اس لیے صدیق 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 کرتے ہیں, اور کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید, ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. آپ دیکھ لو خارجیوں میں بھی کوئی ولی نہیں ملے گا. لاؤ بتاؤ جس کو ولی پیش کرتے ہیں, میرا مزاج نہیں لیکن بات میں پیش کر بول سکتا ہوں. بولو بھائی بول سکتا ہوں, برا تو نہیں مانو کہ بول سکتا ہوں. ہاں اور برا بھی مانو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے غوث ہیں. کیا کہتے ہیں مولوی صاحب کو؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے غوث ہیں. میں کچھ نہیں بولوں گا ان کے بارے میں, لیکن اتنا ضرور کہوں گا ان کی سوانے میں لکھا ہوا ہے, ان کی سوانے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آخری عمروں میں اندھے ہو گئے تھے. میں نہیں کہہ رہا, ان کی کتاب میں. بھائی تمہارا غوث وہ جو دیکھنے والی آنکھوں سے بھی اندھا ہو جائے, یہ تمہارا ولی ہے. اور ہمارا غوث نظر تو الی بلاد اللہ جمع. غوث پاک کہتے ہیں میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہو.
اسی لیے سارے 72 فرقے مولوی کی مخالفت نہیں کرتے، مناظر کی مخالفت نہیں کرتے، مفسر کی مخالفت نہیں کرتے، مدرس کی مخالفت نہیں کرتے. سب اگر مخالفت کرتے تو ولی کی کرتے. ولی کی کیوں؟ کیونکہ ان کے یہاں سب ہے، اللہ کا ولی نہیں ہے. ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں. غوث اعظم جیسا ولی ہماری جماعت میں، غریب نواز جیسا ولی ہماری جماعت میں، خود کا جنازہ پڑھانے والا صابر کلیر جیسا ولی ہماری جماعت میں، مرید کو عرش اعظم تک پہنچانے والا محبوب الہی جیسا ولی ہماری جماعت میں، بختیار کاکی جیسا ولی ہماری جماعت میں، شاہ برکت اللہ جیسا ولی ہماری جماعت میں، وارث دیوا جیسا ولی ہماری جماعت میں، امام احمد رضا جیسا ولی ہماری جماعت میں، مفتی اعظم محدث اعظم جیسا ولی ہماری جماعت میں، اور غوث اعظم کا دیدار کرنے والا مجاہد ملت جیسا ولی ہماری جماعت. کوئی ولی نہیں بتا. رافضیوں کے یہاں تو ہے ہی نہیں، خارجیوں کے یہاں بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی. بات دور نکل گئی. کیا عرض کر رہا تھا؟ سب سے زیادہ امتی کس کے؟ حضور کے. سب سے زیادہ مرید کس کے؟ غوث پاک. اور کتنے بڑے بڑے